بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنا رکوع و سجود کے صرف قیام پر مشتمل میت کو قبلہ رو لٹا کر غسل کے بعد کفن پہنا کر کسی پاک جگہ پر پڑھی جانے والی نماز نماز جنازہ کہلاتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جو مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز جنازہ یعنی دعائے مغفرت کی ضرورت تھی؟ اگر ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی تو کون اس کا امام تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کس نے دیا اور کفن کس نے پہنایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کہاں بنائی جائے یہ فیصلہ کس نے کیا؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا دستک دینے والے کو فرماتی ہیں کہ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، تم ابھی نہیں مل سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لخت جگر سے فرماتے ہیں، بیٹی پردہ کر لو، یہ دستک دینے والا ملک الموت ہے جس نے آج تک کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت نہیں مانگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرماتے ہوئے بھی یہی فرما رہے ہوتے ہیں، ربی حبلی امتی۔ وصال کی خبر پورے مدینے میں پھیل جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں پھرتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، وہ تو اللہ پاک سے ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر ان کو موت آ جائے یا پھر ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ اس کے بعد فرمایا، لوگو جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو ذہن میں رکھو کہ عبادت اسی کی جاتی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما چکے ہیں، اور جو شخص اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ اللہ ہی کی عبادت کرے کہ اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ سب صحابہ کہنے لگے، ہاں یہ تو اللہ پاک نے قرآن میں پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اللہ کے رسول بھی ایک دن وفات فرما جائیں گے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا موقع آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے دروازے پر موجود تھے، اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت فضل بن عباس نے کپڑا لگا کر پردہ بنایا۔ پھر اوس ابن خولی انصاری صحابی کو اندر بلا لیا جو گھڑے بھر بھر کر لاتے رہے اور پانی دیتے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹا اور اپنے ہاتھ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیص کے اندر جسم اقدس کو مسلتے رہے، اور پھر فضل بن عباس اور قاسم بن عباس حضرت عباس کے دونوں بیٹے پانی انڈیلتے رہے، لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا، اور یہی دونوں حضرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کروٹیں بھی بدلتے رہے تاکہ جسم اطہر پر پانی اچھی طرح چلا جائے۔ پھر 3 سفید کپڑے لائے گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا، جیسا کہ آج کل ہمارے دور میں دیا جاتا ہے۔
وفات سے کچھ عرصہ پہلے حضرت انس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کی وفات ہو جائے تو آپ کو کون غسل دے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت۔ یہ وہ اہل بیت تھے جو کہ اسی گھر میں موجود تھے۔ پھر عرض کیا، آپ کو قبر میں کون اتارے؟ فرمایا، میرے اہل بیت۔ عرض کیا، جنازہ کون پڑھے؟ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، جب میری وفات ہو جائے تو جگہ خالی چھوڑ دینا، سب سے پہلے اللہ مجھ پر رحمت فرمائے گا۔ یہ اشارہ تھا کہ جنازے میں درود شریف پڑھنا ہے۔ نبی کے لیے مغفرت کی کوئی دعا ہو سکتی ہے بھلا؟ پھر فرمایا، جبرائیل امین آئیں گے، وہ میرے لیے دعا کریں گے۔ پھر میرے اہل بیت آ جائیں، سارے مرد آ جائیں، وہ دعا کریں۔ پھر اس کے بعد ان کی عورتیں اور بچے آ جائیں، پھر غلام آ جائیں۔ اس طرح پھر مہاجرین آ جائیں اور اس کے مرد، پھر بعد میں ان کی عورتیں اور بچے۔ اسی طرح فرمایا کہ انصار آ جائیں اور ان کے مرد پہلے، پھر عورتیں اور پھر بچے اور آخر میں غلام۔ اس طرح جنازہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا گیا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کھودنے کا موقع آیا تو اس میں لوگوں میں اختلاف تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کہاں کھودی جائے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف لائے اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ جہاں میری وفات ہو مجھے وہاں ہی دفن کیا جائے۔ اسی طرح کی بات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے وہاں ہی اس کی تدفین ہوتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے دستور کے مطابق قبر کھدائی۔ پہلے گڑھا کھودا گیا، اس کے بعد بغل کھودی گئی۔ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھنا تھا۔ جنازہ یوں ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حجرے مبارک میں داخل ہوئے اور فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے، سب کے امام تھے، وفات پا گئے تو بھی سب کے امام ہیں، ان کا کوئی امام نہیں، لہٰذا سب ایک قطار میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ پھر مرد آتے ہیں، عورتیں آتی ہیں، بچے اور غلام آتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے تو مردوں کو داخل کیا تو انہوں نے بغیر امام کے اکیلے اکیلے صلاۃ و سلام پڑھا۔ پھر عورتوں کو داخل کیا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ پھر بچوں کو داخل کیا گیا تو انہوں نے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ پھر غلاموں کو داخل کیا گیا تو انہوں نے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا۔ اکیلے اکیلے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت نہ کروائی۔ اس لیے اللہ اور اس کے فرشتے ازل سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جنازہ پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہی بھیجا گیا۔ اسی طرح پیر کا دن، منگل کا دن رات کو کسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ مکمل ہوا۔ فرماتے ہیں کہ 32 گھنٹے لگ گئے جگہ کی قلت کی وجہ سے۔
اور صحابہ کرام کے پاؤں تلے زمین کھسک چکی تھی۔ اور جب یہ سلسلہ مکمل ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک غلام نے مل کر قبر اطہر میں جسم اطہر کو اتارا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے روضہ مبارک کی زیارت نصیب فرمائے۔ اے اللہ پاک، مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام لوگوں کو اپنے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا جلد از جلد مہمان بنا لے اور ہمارے سارے کاموں کو آسان فرما دے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کی دعا قبول ہو اور ہمیں بھی مدینہ پاک میں حاضری کا موقع مل جائے۔